سہر ویلکم ٹو ویو 360۔ سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ یہ تو بات واضح ہے، سب کے سامنے ہے کہ جو افغان امن عمل میں پاکستان کا کردار ہے وہ اس کے لیے ایک لیوریج ہے، ایک ایسا ٹول ہے جسے وہ استعمال کر سکتا ہے ضرورت پڑنے پہ۔ کیا آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ صورتحال اس وقت پاکستان اور بھارت کے درمیان ایسی جگہ پہنچ گئی کہ پاکستان کو یہ ٹول استعمال کرنا چاہیے اس وقت؟ ابھی میرے خیال میں تو ابھی پاکستان کو یہ ٹول استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ پہلی دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ بات کرے طالبان سے، امن مذاکرات واقعی آگے چل رہے ہیں، ایسے کہ یو ایس فوج نکل سکتی ہے افغانستان سے اور شاید یہ جنگ ختم ہو سکتی ہے اگلے 1-2 سال میں۔ تو یہ پاکستان کے لیے بھی ایک بہت اچھی بات ہوگی۔ تو میرے خیال میں جو پاکستان کے جو بھارت کے ساتھ کے جو تعلقات ہیں، کشمیر کا جو ایشو ہوا، پلوامہ کا جو اٹیک ہوا، پاکستان کو ایک الگ رکھنا چاہیے، کیونکہ پاکستان کے انٹرسٹ میں نہیں ہے کہ جو افغانستان میں امن مذاکرات ہیں کہ اس کو وہ ڈیریل کرے کسی طرح۔ اچھا یہ بتائیے، اگر ہم تھوڑا سا امریکہ کے رسپانس کی بات کرتے ہیں، جب پلوامہ اٹیک ہوا تو اس کے بعد اسٹیٹمنٹ آئی جس میں پاکستان پہ تنقید کی گئی امریکہ کی جانب سے، اس میں سیکرٹری آف اسٹیٹ مائک پومپیو بھی شامل ہیں، اس میں نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جو ہیں جان بولٹن وہ بھی شامل ہیں، اور وائٹ ہاؤس کی طرف سے بھی جو اسٹیٹمنٹس آئیں ان میں پاکستان پہ زور دیا گیا کہ وہ اپنی سرزمین پہ جو دہشت گرد تنظیمیں موجود ہیں ان کے خلاف آپریشن کو مزید تیز کرے۔ دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ جب انڈیا نے پاکستان کی فضائی حدود میں انکرجن کیا، دراندازی کی، تو اس پہ بھی بھارت کو امریکہ کی جانب سے کوئی ویزیبل تنقید کا سامنا نہیں کرنا پڑا، بلکہ رسپانس امریکہ کا یہی رہا کہ دونوں سائڈ تحمل سے کام لیں۔ تو اس پورے رسپانس کو جس طرح سے امریکہ نے سچویشن کو اور بھارت اور پاکستان کے ساتھ ہینڈل کیا ہے اپنے تعلقات کو، کیسے دیکھتی ہیں آپ؟ کیا ظاہر ہوتا ہے اس سے واشنگٹن کی پرائیورٹیز کے بارے میں؟ سب سے پہلی چیز جو ظاہر یہ ہوتی ہے کہ جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کا رسپانس ہے پچھلے امریکی ایڈمنسٹریشن سے کافی سبڈیو سا رہا ہے۔ جب ہم نے دیکھا تھا 2001 میں جب انڈین پارلیمنٹ پہ اٹیک ہوا تھا تو بش ایڈمنسٹریشن فوراً انہوں نے کونڈولیزا رائس سیکرٹری آف اسٹیٹ ہوتی تھیں اس وقت، وہ گئیں بھارت، انہوں نے پاکستان سے بات کی اور بھارت سے بات کی اور ایک دم سے ایک ڈپلومیٹک آنکلیو جیسے پہنچ گیا تھا ساؤتھ ایشیا۔ یہ اس دفعہ ہم نے یہ نہیں دیکھا ہے، ہم نے بس تھوڑے سے اسٹیٹمنٹس دیکھے ہیں۔ سیکرٹری آف اسٹیٹ مائک پومپیو بھی جو ہے وہ ابھی تک ہندوستان نہیں گئے ہیں، اور ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ جو ہے وہ ساؤتھ ایشیا کی طرف نہیں ہے۔ ہمارے پاس ایمبیسڈر ایلس ویلز ہیں، لیکن وہ ایک کیریئر فورن سروس آفیسر ہیں، ان کو صدر ٹرمپ نے ہینڈ پک نہیں کیا ہے۔ تو جہاں تک ہم صدر ٹرمپ اور ان کی ایڈمنسٹریشن کے تعلقات دیکھتے ہیں جنوبی ایشیا سے، مجھے یہی لگتا ہے کہ وہ زیادہ پرائیورٹی نہیں دیتے ہیں۔ اس معاملے میں بھی انہوں نے یہی زیادہ تر کہا ہے کہ پاکستان کو دہشت گردوں کو اسپانسر کم کرنا چاہیے اور جیش محمد کے پیچھے جانا چاہیے، لیکن اس کے علاوہ انہوں نے زیادہ بات چیت نہیں کی ہے۔ آئی تھنک اس کی وجہ یہ کیونکہ وہ نارتھ کوریا میں تھے۔ لیکن جہاں تک امریکہ کے بات ہوتی ہے اس معاملے میں، مجھے یہ لگتا ہے کہ امریکہ چاہتا ہے کہ فی الحال پاکستان اور بھارت آپس میں یہ بات حل کریں، خود طے کیونکہ کریں۔ جب بھی وہ بیچ میں پہنچے ہیں، جی بالکل، جب بھی کیونکہ انہوں نے بیچ میں پہنچے ہیں، ہندوستان نے کہا کہ وہ پاکستان کی طرفداری کرتے ہیں، جو پاکستان کی طرف سے بات کرتے ہیں تو پاکستان کو ہوتا ہے تو کہ یہ نیوٹرلٹی جو ہے وہ بھارت کی خطرے میں طرفداری پڑ کر رہے جاتی ہے۔ یہ ہے کہ دونوں ہیں۔ سائڈز پہ فون کالز بہت کی گئی، سیکرٹری آف اسٹیٹ مائک پومپیو کی جانب سے انہوں نے بھی یہ کہا، انہوں نے فون کالز کی، اور شاہ محمود قریشی جو پاکستان کے وزیر خارجہ انہوں نے وائس آف امریکہ سے ہی انٹرویو میں امریکہ کا اس لحاظ سے بتایا کہ انہوں نے شکریہ بھی ادا کیا ہے۔ یہ بتائیے، اب وائٹ ہاؤس کی جانب سے یہ اعلان سامنے آیا کہ بھارت کو تجارت کے لحاظ سے جو ترجیحی سٹیٹس دیا گیا ہے اب اسے واپس لینے پہ غور کیا جا رہا ہے، کیونکہ بھارت یہ نہیں پروو کر سک رہا کہ وہ امریکہ کو بھی اپنی مارکیٹ تک ضروری جو رسائی ہے وہ دے گا۔ اس کو آپ کتنا اہم اقدام سمجھتی ہیں؟ امریکہ اور بھارت کے تعلقات کے درمیان کتنا بڑا موڑ ہے یہ؟ یہ تجارتی طور پہ تو یہ کافی بڑا موڑ ہے، کیونکہ جو یہ پریفرنشل ٹریڈ اگریمنٹ کا جو پروگرام تھا، بھارت سب سے بڑا بینیفیشری تھا، اور آف کورس بھارت کی مارکیٹ بھی بہت بڑی ہے، لیکن کیونکہ بھارت نے ٹریڈ ریسٹرکشنز لگائے تھے امیزون پہ اور والمارٹ پہ، آئی تھنک اس کے بدلے میں یہ ہو رہا ہے۔ یہ بھی ایک ہمیں بات نظر میں رکھنی چاہیے کہ جو صدر ٹرمپ ہے وہ بہت ٹرانزیکشنل ہیں، اور یہ ہم پہلی دفعہ نہیں دیکھ رہے، انہوں نے یہ چین کے ساتھ بھی کیا ہے، جتنے بھی ان کے خارجہ تعلقات بھی ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ہمیں کچھ دیں پھر ہم آپ کو کچھ دیں گے۔ تو اگر ان کو لگتا ہے کہ بھارت اپنی مارکیٹس نہیں کھولے گا تو پھر
وہ چاہتے ہیں کہ پھر بھارت جو ہے ان کے ساتھ ٹریڈ نہ ہو. لیکن جہاں تک یہ بات ہے کہ یہ کتنی بڑی بات ہے اور یہ کتنا افیکٹ ہوگا انڈیا پہ، یہ ڈپینڈ کرے گا کہ اگر انڈیا اپنے ٹیرفس کم کرے گا کہ نہیں. اب انڈیا کے اندر بھی بہت زیادہ ڈبیٹ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹیرفس ان کو کم کرنے چاہیے، ان کو ٹریڈ بیریئرز اپنے کم کرنے چاہیے، ان کو زیادہ کھلے عام فری ٹریڈ میں زیادہ انگیج ہونا چاہیے. ٹھیک. اب دیکھتے ہیں کہ یہ الیکشن سے پہلے یہ ہوگا یا الیکشن کے بعد ہوگا. اچھا، جب ہم امریکہ کی بھارت اور پاکستان کے ساتھ ریلیشن شپ دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ بھارت کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے وہ زیادہ اکنامک لیول کی ہے، اس میں زیادہ بزنس پہ زور دیا جاتا ہے، لیکن پاکستان کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے وہ سیکیورٹی کی نیچر کی ہے. اس میں ڈیفنس کو اور جو گلوبل سیکیورٹی ہے اس کے پرسپیکٹو سے پاکستان کے ساتھ امریکہ کا تعلقات کی ہم بنیاد دیکھتے ہیں. اب پاکستان نے یہ کہا ہے کہ وہ شدت پسند تنظیموں پہ کریک ڈاؤن مزید تیز کر رہا ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ نیشنل ایکشن پلان کا ہی حصہ ہے، اور اس کا جو ملٹری ایلیمنٹ تھا اس پہ تو کچھ سالوں سے عمل درآمد ہو رہا ہے، اور اب سویلین سائڈ پہ بھی غور کیا جا رہا ہے. واشنگٹن کے لیے یہ کیا اہمیت رکھتا ہے؟ اور دوسرا اس میں جو پہلو نکلتا ہے وہ یہ کہ جب اس سے پہلے بہت سی مختلف تنظیموں کے سربراہوں کے خلاف کسی قسم کی قانونی کارروائی کی راہ میں کئی رکاوٹیں تھیں، عدالتوں سے ہی وہ بری ہو جاتے تھے، تو اس دفعہ وہ آئینی اور قانونی رکاوٹیں جو ہیں کہاں جائیں گی، ان کا کیا ہوگا؟ دیکھیے ہم پہلے بھی مجھے لگتا ہے کہ ہم دوبارہ جیسے ماضی میں پھر رہے ہیں، کیونکہ پاکستان پہلے بھی یہ کہہ چکا ہے کہ وہ دہشت گردوں کے پیچھے جائے گا، انتہا پسند تنظیموں کے پیچھے جائے گا، اور پھر جیسے آپ نے بھی کہا کہ عدالتوں کے سامنے بھی ہم پیش آ جاتے ہیں اور پھر کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ اب دیکھنا ہوگا کہ وزیر اعظم خان واقعی کیسے جاتے ہیں، کیسے کریک ڈاؤن ہوتا ہے جیش محمد پہ، لشکر طیبہ پہ. ابھی تک تو انہوں نے صرف یہ کہا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ بھارت جو ہے ان کو ثبوت دے، لیکن انہوں نے کوئی اور ذکر نہیں کیا ہے. اب ہمیں بھی معلوم ہے کہ پاکستانی فوج اور انٹیلیجنس ایجنسیز کا بہت بڑا ہاتھ ہے لشکر طیبہ کی طاقت میں اور جیش محمد کی طاقت میں. اور ہمیں یہ بھی اندازہ ہو چکا تھا پچھلے سال جب الیکشن ہوا تھا کہ عمران خان اور جو فوج ہے ان کا ایک جیسے ایک لنک ہے. کم از کم تجزیہ کار یہ بیان کرتے ہیں کہ عمران خان کے فوج کے ساتھ کافی اچھے تعلقات ہیں. اگر عمران خان مسعود اظہر کے پیچھے گئے فار ایگزامپل، اور جیش محمد کے پیچھے گئے جیسے پاکستان لشکر جنگوی کے پیچھے جا چکا ہے، تو میرے خیال سے ذرا تھوڑی سی ہم رفت دیکھیں گے پاکستانی فوج اور وزیر اعظم میں. لیکن یہ بات ہے عمران کہ یہ خان کی دونوں پہلی تنظیمیں حکومت جو ہے. ہیں وہ کالعدم ہیں پاکستان میں، جیش محمد بھی اور لشکر طیبہ بھی، اور کئی سالوں سے کالعدم ہیں. بالکل بالکل، اور یہی مسئلہ ہے، یہی انڈیا کا بھی پوائنٹ ہے، یہ پوری دنیا کا بھی پوائنٹ ہے. امریکہ کا بھی پوائنٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ بے شک پاکستان ہمیشہ کہتا ہے یہ نیشنل ایکشن پلان کا بھی ایک حصہ ہے کہ یہ ان تنظیموں کے پیچھے جائیں گے، لیکن پھر کچھ بھی نہیں کیا جاتا. مسعود اظہر جو ہیں وہ ابھی بھی پھر رہے ہیں. حافظ سعید جو ہے ان کو ہاؤس اریسٹ کیا جاتا ہے، پھر ان کو چھوڑ بھی دیا جاتا ہے. تو یہ دیکھنا تو ہوگا اب کہ دیکھنا وزیر یہ ہے کہ اعظم خان رائٹ، تو دیکھنا آگے یہ بڑھیں ہے گے کہ کہ نہیں. ایگزیکٹلی کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں، اور جو رکاوٹیں ماضی میں اس پروسیس میں رہی ہیں اس مرتبہ وہ کیسے ہٹیں گی. لیکن بہرحال پاکستان کا موقف یہی رہا ہے کہ وہ اپنی زمین پہ جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان کے خلاف بلا امتیاز کارروائی کرتا رہا ہے. اور اب وزیر اعظم خان نے بھی جو اپنی نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے ساتھ بھی جو میٹنگز کی ان میں یہی بات سامنے آئی کہ ایسی تنظیموں کے گرد گھیرا مزید تنگ کیا جائے. سحر خان کیٹو انسٹیٹیوٹ سے منسلک تجزیہ کار ہمارے ساتھ تھیں، بہت شکریہ.